نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا نظام کسی چیز کے ملنے کے لیے محنت اور مجاہدہ اور مشقت برداشت کرنا یہ ضروری ہے، چاہے دین ہو چاہے دنیا ہو۔ اگر آدمی اس کو کمانا چاہ رہا، لینا چاہ رہا ہے تو بیٹھے بیٹھائے راحت کے ساتھ، آرام کے ساتھ اور عیش و عشرت کے ساتھ اگر چاہتا ہے تو بس یہ تو شیخ چلی کا خواب ہو جائے گا۔ اور محض تمنا کرنا اور خواہش کرنا ہم ایسے ہو جائیں ویسے ہو جائیں، ہمیں یہ مل جائے ہمیں وہ مل جائے، اللہ کا نظام ہی یہی ہے۔ دنیا کو چونکہ محنت کا میدان بنایا ہے تو پھر محنت کرنا یہاں کسی بھی لائن کی ہو یہ ضروری ہے۔ بغیر محنت کیے ہوئے آدمی جب دنیا نہیں مل پاتی تو دین کہاں سے ملے گا اس کو؟ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں دنیا کے اعتبار سے ان سے ملاقات کی جائے، ان سے پوچھا جائے کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے تو الا ماشاء اللہ، ورنہ اکثریت کیا تقریباً سبھی یہی کہیں گے محنت کی ہے، مشقت و مجاہدہ برداشت کیا ہے اور رات و دن لگے ہیں، گرمی سردی کا کوئی خیال نہیں کیا، بس لگے رہے۔ اللہ پاک نے یہ دن ہم کو نصیب فرما دیے۔ جب دنیا کے تعلق سے محنت مجاہدہ کوشش تو پھر دین اور اصلاح، اللہ کا ملنا، اللہ کا تعلق پیدا ہو جانا یہ تو اور زیادہ نازک مسئلہ ہے، اس میں بھی مجاہدہ شرط ہے اس کے لیے۔ اور دیکھیے ایک بات موٹی سمجھنے کی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں مجاہدے برداشت کرنا پڑے۔ یہ سیرت کے تعلق سے ایک بات ہے سب کے سمجھنے کی۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ مجاہدہ کرتے تھے، غار حرا میں آتے اور وہاں اعتکاف کی شکل ہوتی، گھر سے کھانا پینا لے کر کے کئی دن کا آ جاتے تھے آپ۔ اس وقت غار حرا جو تھا وہ ایک ایسے مقام پر تھا جو بالکل غیر آباد ہے، اب تو وہاں تک آبادی پہنچ گئی ہے، غیر آباد بھی ہے اور وہاں چڑھنا آج بھی کم ہمت اور کمزور کی بس کی بات نہیں ہے۔ اور اس وقت تو راستہ بھی نہیں ہموار تھا، اور بالکل سنسان، راتوں میں بھی آپ وہاں رہیں آ کر کے، دن میں رہنا راتوں میں رہنا، مستقل شب و روز رہنا، ایک عمل آپ کا رہا ہے۔ یہ تو نبوت ملنے سے پہلے کا مسئلہ ہوا، اور نبوت ملنے کے بعد میں بھی جب بھی وحی آپ پر آئی ہے، خاص طور سے پہلی جب وحی آپ پر آئی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جب دبوچا ہے تو پوری طاقت جواب دے چکی تھی آپ کی اس وقت۔ یہ روایات میں ہے، نبی علیہ السلام کو کی طاقت کے سلسلے میں 100 آدمیوں کے بقدر، 40 آدمیوں کے بقدر طاقت ملتی ہے اس کو، اور 40 جنت کے، جنت کا ایک یہاں کا 100، یعنی 4000 آدمیوں کی طاقت۔ لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے جس وقت آپ کو دبوچا ہے تو فرما رہے ہیں کہ بس، یعنی وہ ساری طاقت ہمت جو تھی وہ جواب دینے کو آ گئی تھی۔ یہ عمل کیوں کرایا گیا؟ یہ تو اللہ پاک کا کہ اپنے وہ ہے ایک حکمت کے درجے کی بات کہ جس کو نبوت کے لیے ہم نے منتخب کیا ہے اور اپنی وحی کے لیے منتخب کیا، رسالت کے لیے منتخب کیا، پورے عالم کے لیے ہم نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اس کے لیے اتنا مجاہدہ اللہ نے کروا دیا ان کو، تو ظاہر ہے ہمہ شمہ اپنی اصلاح اور اپنے اخلاق رذیلہ، اپنی گندی عادتوں کے دور کرنے کے لیے تو مجاہدہ کریں گے تبھی ملے گا، وہ تو بلا اس کے تو نہیں مل سکتا ہے۔ آج عام طور پر یہ ہو جاتا ہے، اولم تو توجہ نہیں ہوتی ہے، اگر ہو بھی گئی تو بس یہ ہوتا ہے کوئی ایسا مل جائے ایک نظر ڈال دے کام بن جائے، اس کا نظر ڈال دے کام بن جائے۔ اس وقت حضرت حکیم الامت کی بات یاد آ گئی ہے، فرمائے جتنے بھی واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، ایک نظر ہو گئی کام ہو گیا، فرمایا ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کا جو مجاہدہ وہ چونکہ سامنے ہے نہیں لوگوں کے،
لیکن مجاہدہ اس نے کیا ہے، مشقت برداشت کی ہے، ریاضتیں کی ہیں، تب جا کر کے ایک وقت ایسا آ گیا کہ اللہ کی طرف سے ساتھ آئی، نظر پڑ گئی، اس کا کام ہو گیا۔ خالی نظر، اللہ والا کی نظروں میں تاثیر تو اپنی جگہ، اس کا تو انکار کوئی نہیں ہے، لیکن بغیر مشقت برداشت کیے ہوئے دنیا کا ایک چھوٹا سا کام بغیر مشقت کے نہیں مل سکتا ہے۔ تو دین کا کام اور زندگی میں دین آ جانا، دیندار بن جانا، اور اللہ کی محبت و نسبت و معرفت کا مل جانا بہت رگڑے آدمی کھاتا ہے، اور جب جا کر کے اللہ پاک اس کو یہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ دیتا ہے، کسی محنت کو ضائع نہیں فرماتے، لیکن بغیر اس کے نہیں ملے گا۔ مجاہدہ سب کو کرنا پڑے گا۔ بغیر مجاہدے کے اگر مل جاتا تو صحابہ کرام سب سے زیادہ حقدار اس کے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی صحبت سے بڑھ کر کسی کی صحبت ہو ہی نہیں سکتی ہے، آپ کی نظر سے بڑھ کر کسی کی نظر نہیں ہے، لیکن مجاہدہ کروایا اللہ پاک نے۔ اس لیے بھائی پھر یہ بھی ہے، جس طرح دنیا کی لائن میں آدمی مجاہدہ مشقت برداشت کرتا ہے، بھوک پیاس کی قربانی دیتا ہے، تب جا کر کے یہ دنیا جو چھوٹنے والی ہے، برزار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے لیے اتنی قربانی دینا اور اپنی گندی عادتوں اور خصلتوں کو چھوڑنا اور اچھی عادتیں آ جانا، یہ خیری راحت و آرام سے تھوڑے نہ آئے گا۔ اس میں بھی آدمی کو مجاہدہ، محنت، مشقت، لوگوں نے کیسے کیسے مجاہدات کیے ہیں، بزرگوں نے ہیں، تب جا کر کے انہیں کچھ ملا ہے اس کے اندر، اور جو نری تمناؤں میں بیٹھے رہے کچھ نہیں ملتا۔ پورے بادشاہت کو قربان کر دیا، تب جا کر کے اللہ ملا ہے، اور جناب پوری اپنی جو ظاہری وجاہت اور عزت ہے اس کو بھی قربان کر دیا، ٹھوکر مار دی کہ اللہ کی محبت مل جائے بہت ہمارے لیے۔ اس وقت ایک واقعہ اس میں ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم ابن ادہم کا، ان کا تذکرہ حدیث کے شرحوں میں بھی آیا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم کو بھی لگی ہوئی تھی، حضرت کی مختار صاحب نے یہ بیان کیا ہے، انہی کا بیان ہے، موقع اس وقت یاد نہیں کس کتاب میں بیان کیا۔ حضرت کو لگی تھی ابراہیم ابن ادہم کو اللہ مل جائے، لیکن بادشاہت میں تھے، راحت و آرام کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو ایک دن رات میں لیٹے ہوئے تھے، تو محسوس ہوا کہ کوئی لوگ چھت پہ آ گئے، حالانکہ جیسے آج کل وزراء، وزیر، پردھان منتریوں کے یہاں کوئی وہاں پھر نہیں مار سکتا، اس قدر انتظامات ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے بھی بادشاہوں کے ہاں جیسے حالات اس انتظام ان کی حفاظت کے ہوتے تھے، تو ان کو تعجب ہوا کہ رات میں کون آ گیا یہاں۔ خیر اٹھے، پوچھا تم کون لوگ ہو؟ تب ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے جانور کھو گئے ہیں، ہم تلاش کرنے کے لیے آئے۔ تب بیوقوف ہو گئے، جانور کھوئے ہیں اور شاہی محل تلاش کرنے تم آ گئے؟ ارے وہ جنگل جاتے تم؟ تو کہا حضور اگر جانوروں کا شاہی محل میں تلاش کرنا بیوقوفی ہے تو شاہی ٹھاٹ باٹ میں اللہ کو تلاش کرنا بھی تو بیوقوفی کی بات ہے۔ بس ان کے دل پہ لگ گئی ایک دم، اور ان کی آنکھیں کھل گئی کہ تو بہت، مطلب جس چیز کی تلاش میں سے اس کا راستہ کھل گیا ان کا اسی وقت فوراً۔ تو انہیں احساس ہوا کہ تو ہم بہت بڑی غلطی میں رہے، کہ اللہ سے ربط ہے، تعلق ہے، ان کی نسبت ہے، اور ہم شاہی ٹھاٹ باٹ میں پڑے ہوئے کیسے مل جائے گا ان کو؟ بس انہوں نے قربانی دی۔ آج ہم لوگوں کی قربانی کا حال کتنے کمزور پڑ گئے ہمیں، صرف دین میں، دنیا کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو اپنے کو بھی کہتے ہیں اور آپ حضرات سے بھی کہہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی لکھنؤ ڈیوٹی ہو اور روزانہ وہ آنے جانے کا سسٹم ہو، اور لکھنؤ میل سے جانا ہے اس کو 5 بجے، اور دسمبر اور جنوری کا زمانہ ہو، کڑاکے کی سردی، کوہرا گر رہا، برف کٹ رہی ہے، کیا اس وقت کوئی عذر ہوتا ہے جانے سے؟ ہم کو رکشا نہیں ملتا، پیدل جاتے ہیں، اس لیے ڈیوٹی دینا ہے ہمیں، پہنچ جاتے ہیں ڈیوٹی کے اوپر ہے۔ لیکن یہی معاملہ جب دین کے سلسلے میں آ جاتا ہے، ارے بھائی ٹھنڈک بہت لگ رہی ہے، اور ہر ٹھنڈ لگ جائے گی، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نہ نماز کے لیے اٹھ پاتے ہیں، نہ جماعت کے لیے اٹھ پاتے ہیں، نہ تسبیحات پڑھ پاتے ہیں۔ سب سے پہلا نزلہ ہمارا اسی پر گرتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے تو ہر قربانی دینے کو تیار ہم، اتنی ٹھنڈ میں جانے میں ظاہر ٹھنڈ لگ جانے کا اندیشہ ہے، اس کو بیماری پڑ جانے کا اندیشہ ہے، اور 1-2 دن مسلسل پوری سردی کے زمانے میں کرتا ہی آدمی ہے، اور کبھی کبھی بارش بھی ہو رہی ہے، ٹرین نہیں چھوٹے گی، اس کی پہنچ جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے ہوگا۔ اتنی ہی اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنے پانے کے لیے اتنا جذبہ پیدا فرما دے کہ ہم بھی اتنی قربانی، اتنا مجاہدہ، اتنی ریاضت کرنے۔ اکثر ساتھیوں کو دیکھا، ملاقات ہوتی ہے، حال بتاتے ہوئے، تسبیحات ہو رہی نہیں ہو رہے، حضرت کیا بتائے، وقت نہیں مل رہا،
بتائیے، کھانے کا وقت ہمارے پاس، سونے کا وقت ہمارے پاس، دوستوں سے ملنے کا وقت ہمارے پاس، اخبار پڑھنے کا وقت ہمارے پاس، اور سارے کاموں کا وقت ہے، لیکن نہ تلاوت کا وقت ہے، نہ ذکر کا وقت ہے، نہ تسبیح کا وقت ہے۔ چاہ رہے کہ بس بیٹھے بٹھائے ہو جائے کام۔ یہ تھوڑی نا یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ پاک نے جب اپنے صحابہ کو اور نبیوں کو مجاہدہ کروائے ڈالا اس کے اندر ان کو ہے، تو ظاہر ہے ہم غلاموں کو تو یوں ہی تھوڑے نہ مل جائے گا بھائی، اس میں بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا آدمی کو، بغیر کیے کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ نریت قرآن نے بیان کیا کہ تم خالی تمنا کرو تمہیں مل جائے، فرمایا یہ نہیں ہوگا۔ تمنا کا سچی تمنا کرنے کا تقاضا اور آرزو کا یہی ہے، آدھی قدم بڑھائے آگے اور تھوڑی ہمت کرے۔ اسی لیے بزرگوں نے چند چیزیں بیان کی ہیں کہ جب تک یہ نہیں ہوگی اس وقت تک آدمی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے، چاہے وہ دنیا کی لائن ہو چاہے دین کی لائن، کیونکہ دین کے مجلس بھی ہے اور ہم لوگ سب اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس تعلق سے عرض کر رہے ہیں۔ چند چیزیں ہیں کہ جب تک وہ پیدا نہیں کر لے گا آدمی، اور دیکھیے ایک بات ذہن میں ہم سب کو رکھنا ہے کہ اگر ہم اللہ کی نسبت حاصل نہیں کریں گے تو اس بھول میں رہے پھر کون کرے گا؟ نہیں، یہ تو قیامت تک نسبت والے لوگ رہیں گے اس میں۔ اگر ہم نہیں کر رہے ہیں اللہ ہٹا کے دوسروں کو لائے گا، دوسروں کو توفیق دے گا، وہ اللہ کی نسبت و معرفت کو حاصل کریں گے۔ وہ یہ تو ہمارے لیے ناقدری ہوگی کہ ہم ایک مسلمان ہو کر ایک دین میں جڑ کر کے ہم نہیں حوصلہ کر پا رہے، یہ تو ہماری محرومی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ بھی تو پوچھے گا کہ دین پر عمل کرنے کے لیے ہم نے تم کو سارے اسباب دے دیے تھے اور تم نے پھر بھی عمل نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ اللہ کیا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ اگر اللہ پاک حالات کو، ماحول کو، آبادی کو، بستی کو مسلمانوں کی بنا کے ہم کو وہاں رکھ رہا تو دین پر عمل کرنے کے لیے حالات سازگار کر دیے اس نے۔ اگر ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں مسجد بھی ہے، جہاں دین والے رہ بھی رہے ہیں، تو اب اگر ہم دین پر عمل نہیں کر رہے تو قیامت کے دن پوچھیں گی اس نعمت کا تم نے کیا حق ادا کیا۔ یہ تھوڑی نہ کہ ہمیں کہہ دیں گے صاحب وہ دکانداری میں فرصت نہیں مل رہی تھی اور بچوں کی مشغولیت تھی، مقدمے کی صاحب ہماری الجھنیں تھی سے نہیں، اس نعمت کے بارے میں مستقل سوال کریں گے اللہ پاک کہ میں نے تم کو دیندار بننے کے یہ اسباب دے دیے تھے، کوئی ایسی جگہ رکھا جہاں مسلمان رہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کا پڑوس کر دیا جو دیندار رہ رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کا ساتھ رکھ دیا جو دین پر عمل کر رہے ہیں، اور جناب والا دینی فائدے کی ساری شکلیں آ گئیں، اب پھر بھی ہم نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ مطلب یہ ہوگا کہ نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے۔ اللہ پاک پوچھے گا اس کی بنسبت وہ لوگ جو ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جو بالکل بے دینی نہیں مخالفت کے ماحول میں ہے، وہ جہاں ان کے لیے نماز کھل کر کے پڑھنا مشکل ہو رہا، جہاں دین کی بات کرانا مشکل پڑ رہا، وہ بیچارے ان مشکلات میں رہ کر بھی نماز کا پڑھنا، تلاوت کا کرنا، تسبیحات کا کرنا سب کر رہے ہیں۔ تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہم نعوذ باللہ دین میں نہیں آ رہے، عمل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب کہ یہ ختم ہو جائے گا، نہیں۔ اللہ کو تو اپنی نسبت و معرفت قیامت تک باقی رکھنا ہے، اور اس کے لیے اگر ہم نہیں تو دوسرے افراد کو اللہ ڈالے گا۔ ایسے بھی واقعات پیش آئے کہ دین سے کوئی تعلق نہیں، غالباً یہودی تھے یا نصرانی تھے، لیکن اللہ کی طرف سے ان کے لیے طے ہو گیا کہ اس کو ایمان اور اسلام ملنا ہے۔ یہی نہیں بلکہ تکوینیات کا جو نظام ہے اس کے سپرد کیا جائے گا، رات میں سارا نظام بدل کر کے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی، تکوینیات کا نظام اس کے حوالے کر دیا اور ولایت کے مقام پہ پہنچا دیا اللہ پاک نے۔ یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے بھائی بات اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے دنیا کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، ہمیں دین کے لیے محنت کرنا ہے۔ دنیا کمانے کی کسی نے منع نہیں کیا، لیکن دنیا کمانے کی جو محنت ہے یہ وقتی ہے، عارضی ہے، فانی ہے، اس کی بقا نہیں ہے، اور جو کچھ آئے گا سانس ختم ہوئی نکل جائے گا سب یہاں پر۔ اور دین جو ہے یہ دائمی ہے، باقی ہے، مستقل رہنے والا، اس کی جو بھی محنتیں ہوں گی یہاں بھی کام آئے گی وہاں بھی کام آئے گی، وہ ختم ہونے والی نہیں جس وہاں کی ہے۔ اس لیے ہم کو اس کی طرف توجہ کرنا ہے کہ ہم تھوڑا سا فکر کریں ہم سب لوگ کہ اللہ پاک نے دیندار بننے کے لیے جو نعمتیں ہمیں دے دی ہیں، جو اسباب ہم کو عطا فرما دی ہے، ایسا تو نہیں کبھی سوچا کریں ناقدری ہو رہی ہے، ایسا تو نہیں کبھی ہم سوچ لیا کریں کہ ہم اس کی قدردانی نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا ایسا نہ ہو اللہ سے مواخذہ ہمارے سامنے آ جائے یہاں پر۔ اسی لیے اللہ پاک کی ایک ایک نعمتوں کی قدردانی کرنا یہ تو ہمارا حق ہے،
لیکن بالخصوص دینی تعلق سے جتنی نعمتیں اس کی قدردانی کرنا، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا اور اس سلسلے میں کوتاہی نہ کرنا، یہ اس کا سب سے بڑا حق ہے کہ کم سے کم قیامت کے دن سرخرو تو رہیں گے کہ اللہ کچھ کر نہیں پائے لیکن محنت تو کرتے رہے ہوں، ہم جڑے رہے اس کے اندر، اللہ پاک جڑنے سے بہت کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم ابن ادہم کا پیش آیا۔ اب آدھی رات کو سلطنت بلخ چھوڑی اور فقیر سے گدڑی مانگ لی، کوئی ہوگا ڈھونڈی مان لی، اور چپکے سے سلطنت سے باہر نکل گئے۔ دجلہ کے کنارے 10 برس تک عبادت کی۔ ایک بادشاہ بادشاہت میں رہ کر کے اس کا مزاج، اس کی طبیعت اور جناب اس کا جو رہن سہن کا انداز کتنا راحت و آرام کا، بلکہ عیش و عشرت کا اس کا ہوگا، لیکن اللہ کو پانے کے لیے دجلہ کے کنارے 10 سال عبادت کی انہوں نے جا کے۔ جب آدھی رات کو شاہی لباس اتار کر فقیر کی گدڑی پہن کر نکل کھڑے ہوئے، حضرت نے اشعار میں اس کو ذکر کیا، وزیر سمجھا یہ ملا ہو گیا بے وقوف ہے۔ وزیر کیا جانے ان سب چیزوں کو، ان کو لگی ہوئی تو نکل گئے، اس نے فیصلہ کیا ملا ہے بیوقوف آدمی ہے۔ سلطنت کے عیش و عشرت کو چھوڑ دیا۔ وزیر کا وسوسہ سلطان ابراہیم ابن ادہم کے دل پر منکشف ہوا۔ وزیر کو بلایا اور کہا تم نے مجھے بیوقوف سمجھ لیا، یہ میں نے عقل مندی سے تصوف اور فقیری اختیار کی اور اپنی سوئی دریا میں ڈالی اور فرمایا اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی لاؤ۔ 1,00,000 مچھلیاں دریا کے کنارے آ گئیں اور سونے کی سوئیوں سے دریا کا کنارہ بھر گیا۔ اللہ نے کیسی سلطنت دی، یہاں سلطنت تھی انسانوں پر، کوئی بغاوت کا خطرہ لگا ہوا، اللہ کے لیے چھوڑا، دریاؤں پر بھی ان کے اللہ پاک نے سلطنت قائم کر دی، مچھلیاں لے کر کے آ گئیں۔ فرمایا میری سوئی لاؤ جس سے میں گدڑی ہی سلتا رہتا ہوں، لوہے والی، سونے کی سوئی استعمال کرنا اس امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک مچھلی نے غوطہ مارا اور ان کو ان کی سوئی لا کر کے دے دی۔ وزیر رونے لگا، اس نے کہا حضور واقعی میں نے آپ کو بیوقوف سمجھا تھا، لیکن مجھے اپنی بیوقوفی پر رونا آ رہا ہے کہ مچھلیوں نے جانور ہو کر آپ کو پہچان لیا اور میں انسان ہو کر آپ کو نہیں پہچان سکتا۔ بس بھائی اس وقت یہ عرض کرنا تھا، اللہ کا نظام ہے، دنیا کے لیے بھی دین کے لیے بھی، میری تمنا، میری آرزو، میری خواہش سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ آدمی مکھی مارتا رہے گا کچھ نہیں کر پائے گا اس میں۔ خواہش سے بڑھ کر اگر آگے آدمی بڑھتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو نوازتے ہیں۔